مرزا جہلمی جو اس نے علماء کی توہین کی، اولیاء کے بارے میں اس نے بازاری جملے استعمال کیے، بلکہ اولیاء کی توہین کرنا تو اس کا ایک بڑا مشغلہ تھا کہ وہ اولیاء کی توہین کرتا، اس پر میمز بنواتا اور بڑا خوش ہوتا۔ اس مرزا نے صرف یہیں پر ہی اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالی، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی، صحابہ کرام کے بارے میں اس نے رف جملے استعمال کیے۔ مرزا جہلمی کا عقیدہ اور نظریہ یہ بھی تھا، اس نے کہا ایک انٹرویو میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹا دینا، جبکہ امام ابن حجر عسقلانی نے تو ہمیں یہ پیغام دیا کہ جو بندہ نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کا دل ہر وقت مدینہ پاک کے رستے میں پڑا رہتا ہے، یعنی کہ جو سرکار کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ مدینہ پاک کے رستوں پر قربان ہو جاتے ہیں، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ سرکار کے گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے۔ حضرت امام مالک تو مدینہ پاک کی پرانی دیواروں کو اس وجہ سے چومیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر سرکار کی نگاہ پڑی ہو، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ سرکار کے گنبد خضرا کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرزا نے وہ لفظ بولا جو قادیانیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جو لفظ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً توہین تھی۔ اس نے وہ لفظ ایک دفعہ نہیں، اس پر اس نے باقاعدہ 2-3 مرتبہ یہ لفظ بولا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صراحتاً بے ادبی اور گستاخی تھی۔ اس نے مرزائی سوچ کو پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس لفظ کے بولنے سے کیا ہو گیا، ان لوگوں کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم میرے محبوب کو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ اب یہاں اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، لیکن یہودی جو تھے اس لفظ کو بول کر نبی پاک کی توہین کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک یہودی سے جب یہ لفظ سنا، آپ نے اس یہودی سے کہا اگر آئندہ سے میں نے تمہاری زبان سے یہ لفظ سنا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ آیت نازل کر دی کہ تم راعنا نہ بولا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ تعظیم مصطفیٰ یہ ہے کہ تم اگر کوئی لفظ بول لو، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہاری سوچ ٹھیک ہے، لیکن کوئی دوسرا اس لفظ سے وہ معنی لے جو مقام نبوت کے لائق اور مناسب نہ ہو تو تم اس لفظ کو ہی بولنا چھوڑ دو۔ اس مرزا نے مرزائیوں کا لفظ بول کر قادیانی مرزائی سوچ کو پھیلانے کی کوشش کی۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، دنیا میں ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں ہم کسی کے ساتھ چالاکی کر سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کسی سے کوئی چالاکی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارا ظاہر بھی ظاہر ہے، ہمارا باطن بھی ظاہر ہے، اس لیے وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو۔